واجب الاحترام 24واں پارہ پہلا رکوع سورۃ زمر آیت نمبر 33 والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو آئے سچائی کے ساتھ وصدق به اور اس کی تصدیق بھی کرے، اولئک هم المتقون یہی لوگ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اسلامی مہینے کے مطابق جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی آج 15 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان ہوں گے، اور آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ روئے زمین کے اوپر کائنات کے اندر ایک واحد ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر سب کے سارے احسانات کا بدلہ میں محمد دے کے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ سے دلواؤں۔ یہ ایک ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام کو وہ ہزاروں لمبائی چوڑائی اونچائی غار ثور کی جہاں پہ میرے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ لے کے یہ ہستی اوپر گئی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام مشکل حالات کے اندر تھے نا، اس ہستی نے ساتھ دیا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے مقام عطا کیا۔ یہ وہ واحد ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت آسمانوں سے جبرائیل کے ذریعے میرے نبی علیہ السلام تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ابوبکر کو میرا سلام پیش کرو۔ اور یہ وہ ہستی ہے جو صداقت میں بھی اعلیٰ، عبادت میں بھی اعلیٰ، شرافت میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ، ہر کام کے اندر پہلے نمبر پہ آنے والے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ عبادت اتنی اعلیٰ، مکی دور تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گلی میں کوچوں میں جا کے علل اعلان میرے نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اگلی زندگی بن جائے گی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، تنے تنہا ہر چیز کو چلانے والا ہے۔ مکے کے اندر مکے کی گلیوں میں اعلان کرتے، حتیٰ کہ اعلان مکے کے سردار جو تھے ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، آپس میں پروپوگنڈا کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ ابوبکر تاجر آدمی ہے اور سرداروں میں شامل ہوتا ہے، اگر ہم ابوبکر کو برا بھلا کہیں گے تو اس کے مقابلے میں قبیلے والے آ جائیں گے، ایسے کرتے ہیں کہ ابوبکر کو تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح سے ابوبکر صدیق کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے والوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے ہیں۔ جیسے ہی مکہ شہر ختم ہوا، باہر نکلے ہیں، ادھر سے ابن دغنہ نامی سردار واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ابوبکر مکہ چھوڑ کے سامان اٹھا کے کہیں جا رہا ہے، تو کہنے لگے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابوبکر کہنے لگے تجھے بھی پتہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، میں دعوت و تبلیغ اشاعت کرتا ہوں، تیرے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے دعوت و تبلیغ کرنے نہیں دیتے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
ابن دغنا نے کہا میری بات مانو، واپس آؤ، میں مکے والوں سے بات کرتا ہوں، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اب لے کے واپس آئے، علل اعلان جہاں پہ یہ سردار سارے بیٹھتے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا میں نے بھائی ابو بکر کو پناہ دی، ابو بکر کو کوئی تنگ نہ کرے۔ ابن دغنا نے جیسے ہی یہ کہا نا تو مکے کے سردار اکٹھے ہو کے ابن دغنا کے پاس آ گئے، اچھا اگر تو نے پناہ دے دی ہم تیری پناہ کو مانتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ابو بکر سے کہنا آج کے بعد گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا نہ لگائیں۔ جب یہ سنا ابن دغنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ابو بکر تمہیں رہنے کی اجازت ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے گلیوں میں آج کے بعد تبلیغ نہیں کرنی۔ تو ابو بکر نے کہا مجھے منظور ہے، اپنے گھر میں رہنے لگے، گھر میں عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، جتنا اس وقت نازل ہو چکا ہوا تھا قرآن کی تلاوت کرتے، ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ بالآخر ایسے ہوا ایک دن ابو بکر صدیق تلاوت قرآن پاک کی کر رہے تھے، وجد میں آ گئے، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں جو دل سے پڑھا جائے وہ دل پہ اثر کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق پڑھنے والے ہوں تو اثر کیوں نہ ہو۔ ابو بکر صدیق قرآن کو پڑھتے پڑھتے آواز اونچی ہو گئی، اونچی آواز میں پڑھنے لگ پڑے، آس پاس کافروں کے گھر تھے، ان کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، دیواروں پہ چڑھ گئیں، بچے دروازے پہ پہنچ کے قرآن سننے کے لیے، جیسے جیسے وہ قرآن سنتے تو جھومتے جاتے، وجد میں آتے۔ اب کافروں نے یہ منظر دیکھا اور آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے ہم تو پہلے اس کو روکتے تھے باہر نکلنے سے، اب تو گھر میں ہی یہ تبلیغ اس نے شروع کر دی۔ ابن دغنا کو بلایا، کہا بھئی ابو بکر سے کو آج کے بعد قرآن بھی آہستہ پڑھے۔ قربان جاؤں ابن دغنا آیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، آ کر کہنے لگا ابو بکر پہلے تو لوگوں کو تکلیف تھی تیری دعوت و تبلیغ کے اوپر باہر نکلنے پر، اب یہ کہتے ہیں قرآن بھی آہستہ پڑھ، اگر تو نے قرآن آہستہ نہ پڑھا تو میں تمہیں اپنی امان نہیں دوں گا، پناہ میں نہیں رکھوں گا۔ ابو بکر عبادت کا شوق تھا، ابو بکر صدیق فرمانے لگے جا تیرے سے جو ہوتا ہے تو کر لے، میں تیری پناہ سے نکلتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو سب سے افضل و بہتر پناہ ہے۔ جب یہ سنا وہ خاموش ہو گیا، کچھ کہہ نہ سکا۔ یہی اسی طرح کے الفاظ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہے تھے۔ حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں رات کا وقت تھا، نماز کے لیے آئے، تہجد کی نماز کا وقت تھا، ان کے ساتھ دو سپاہی چوکیدار پہرے دار تھے، یہ مسجد میں عبادت کے لیے داخل ہو گئے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے دربان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہوئے، خیال آیا میرے ساتھ دو سپاہی بھی آئے تھے، جو پہرے دار چوکیدار بھی آئے تھے، نماز جلدی سے اختصار سے پڑھی، باہر نکلے، ان دونوں سے پوچھنے لگے تم کس لیے یہاں پہ کھڑے ہو؟ جی ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے زمین والوں سے کرو گے یا آسمان والوں سے کرو گے؟ حفاظت کے لیے کھڑے ہو نا، زمین والوں سے کرنی ہے یا آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے آسمان والوں سے تو کون کر سکتا ہے، ہم تو زمین والوں سے حفاظت کریں گے۔ فرمانے لگے پھر تم بھی سن لو، جب تک آسمان والا علی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ نہ کر لے، زمین والے علی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ شان تھی، میرا بات کر رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں بھی اللہ، شرافت میں بھی اللہ، شجاعت میں بھی اللہ، ہر کام کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ اور شرافت اتنی زیادہ ہے کہ وقت کے بادشاہ امیر المومنین ہے، خلیفہ اول ہے، بادشاہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک رجسٹر پڑا ہوتا تھا، مسجد نبوی کے اندر ایک رجسٹر پڑا ہوتا تھا، اس کے اندر نا حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، یا ویسے کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کا نام لکھا ہوتا، محلے کا نام لکھا ہوتا، جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس کا نام لکھا ہوتا۔ تو ایک دن حضرت عمر آئے، داخل ہوئے مسجد میں، بعض یہ کہتے ہیں، روایات اختلاف کے ساتھ ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے معمولات میں کچھ کام کر رہے تھے، معمولات کر رہے تھے، حضرت عمر آ گئے، اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا
کہ ابوبکر صدیق کے پاس نا کچھ ورق پڑے ہوئے ہیں کھلے ہوئے، ان کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، فلاں بن فلاں فلاں محلے میں فلاں بندہ اس کی پرورش کر رہا ہے، فلاں بن فلاں یتیم ہے، فلاں محلے میں فلاں اس کی کفالت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے دیکھتے ایک نیچے جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ بوڑھی اماں کا نام لکھا تھا، محلے کا نام لکھا تھا، آگے نام نہیں لکھا تھا جو اس کی پرورش کر رہا تھا۔ بڑے حیران ہوئے، بتایا نہیں ابو بکر کو، خاموشی سے چلے گئے۔ دل میں ارادہ یہ کیا کہ میں بھی کوئی ایسا کام، میں کئی دفعہ یہ بات سنا چکا ہوں کہ کبھی بندہ اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی ایسا کام کرے جو صرف اللہ کو اور اس بندے کو پتا ہو، تیسرے بندے کو پتا نہ ہو۔ زندگی میں کوئی ایسی نیکی انسان کر جائے وہ کام آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ایسی نیکی کرنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا، میں رب کو پتا، تیسرے بندے کو پتا نہ ہو۔ ارادہ کر کے نکلے، صبح نماز کے بعد اماں کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، خیریت سے آئے ہو؟ اماں تیری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جواب آیا بیٹا خدمت کرنے والا تو کر کے بھی چلا گیا۔ بڑے حیران ہوئے، ادھر نام نہیں کسی کا لکھا اور اماں کہہ رہی خدمت کر کے بھی چلا گیا۔ تو کہا چلے واپس چلے گئے، ارادہ یہ کیا کل کو فجر کی نماز سے پہلے جا کے میں دیکھوں کون ہوگا۔ اب اگلا دن آیا، نماز سے پہلے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، کون؟ خطاب کا بیٹا عمر، خیریت سے آئے ہو؟ میں خدمت کرنے آیا ہوں۔ بیٹا کرنے والا کر کے بھی چلا گیا۔ اور تجسس بڑھ گیا کہ پہلے آیا ہوں تب بھی کر کے چلا گیا، اب آیا ہوں تب بھی کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن ارادہ یہ بنایا کہ میں ایسے کروں گا، عشاء کی نماز کے بعد یہاں پہ آ کے چھپ کے بیٹھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں آتا کون ہے۔ اور اس وقت کی خدمت کیا ہوتی تھی کہ کنویں سے پانی لا دینا، کوئی برتن وغیرہ آگے پیچھے، کوئی کھانے پینے کا، یہ خدمت ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد ہی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ دیتے کہ ہیں جب رات چھا گئی ہے، ستارے چھپ چکے ہوئے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک آدمی دبے پاؤں سے آتا ہے، جوتا بھی نہیں پہنا، دبے پاؤں سے آتا ہے۔ کہتے ہیں میں شکل پہچان نہیں سکا، کپڑا باندھا ہوا تھا چہرے پہ، دبے پاؤں سے آ کے اماں کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے سوال ہوا کون؟ جواب آیا اماں تیرا خادم آیا ہے۔ دروازہ کھلا، اندر گئے، اندر کے سارے کام کرنے کے بعد جب باہر نکلے نا، عمر کہتے ہیں میرے سے رہا نہ گیا، میں جلدی سے پیچھے گیا، آواز دی من انتا، تو کون ہے؟ ابوبکر نے آواز پہچان لی، جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ عمر کہتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مڑا، چہرے پہ کپڑا تھا، میں نے کہا مجھے بتا تو کون ہے؟ آواز آئی میرا پردہ ہی رہنے دو، جس کے لیے کرتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے۔ اب آواز سن لی، پتا تھا ابوبکر کی آواز رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر کہنے لگے ابوبکر آپ آئے ہوئے ہیں، کدھر وقت کا بادشاہ اور کدھر بوڑھی اماں کی خدمت، یہ شرافت تھی۔ تو اس وقت جب یہ سنا آپ، تو ابوبکر خاموش ہو کہنے لگے عمر میرا پردہ ہی رہنے دینا، اس کو فاش نہ کرنا۔ تو کہنے لگے اچھا ساری باتیں اپنی جگہ پہ، مجھے یہ بتائیں کہ جوتے پہن کے کیوں نہیں آپ آئے؟ اس وقت لکڑی کے جوتے ہوا کرتے تھے اور چلنے سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ کہنے لگے میں رب کو راضی کرتے کرتے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ادھر اللہ کو راضی کروں اور لوگوں کی تکلیف میں خلل ڈالوں، لوگوں کو غصہ دلواؤں۔ ابوبکر یہ برداشت نہیں کرا، یہ تھی شرافت ہے۔ اور صداقت کتنی زیادہ تھی، قرآن پاک چوتھا پارہ تیسرا پاؤ، تیسرے پاؤ کے آخری رکوع سے پہلے والا رکوع ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا صدیق کی صداقت کے اوپر۔ ایک دفعہ کا موقع تھا، ابوبکر صدیق گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے مدنی دور تھا، گزرتے ہوئے دیکھا کیا، ایک یہودیوں کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اندر بیٹھ کے ایک یہودی جو تھا اپنے لوگوں کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلاف ورگلا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خدا، مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ غریب ہو گیا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ دوسرا پارہ آخری پاؤ ہے، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو تیرے رب کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا اسے کہا جاتا ہے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر ڈبل واپس کرے گا۔ جب یہ بات سنی تو ان کے دل میں خیال آیا
اسی وقت یہ باتیں شروع ہو گئی، دیکھو جی نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا، مسلمانوں کا رب جو ہے وہ کمزور ہو گیا، وہ اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، ہم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت ابوبکر صدیق گزر رہے تھے، یہ صدیق کی صداقت تھی نا، توحید پرست تھے نا، بات برداشت نہیں ہوئی، اندر آ گئے۔ اب 3 باتیں کروں گا، جگہ بھی اسی کی ہے، محفل بھی یہودیوں کی ہے، سٹیج بھی یہودیوں کا ہے۔ بڑی ہمت کی بات ہے یہ، جگہ محفل بھی یہودیوں کی، سٹیج بھی یہودیوں کا، اور علاقہ بھی انہی کا۔ ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے، کہنے لگے ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ذرا کیا کہہ رہا تو ہمارے خدا کے بارے میں؟ جیسے اس نے پھر کہا، ابوبکر صدیق نے زور سے تھپڑ مارا، نعوذ باللہ تمہارے خدا اللہ کے بارے میں ایسے کہتے ہیں؟ جب یہ سنا نا، لوگ اس کے دوڑ کے آگے آنے لگی بدلہ لینے کے لیے۔ یہ یہودی سردار کہنے لگا نا بھائی بدلہ نہیں لینا، آج صدیق کی صداقت پہ زد پڑنی ہے، چلو اس کے یار کے پاس چلتے ہیں، محمد رسول اللہ کے پاس، چلو جا کے اس کو بتاتے ہیں اور صدیق کو تھپڑ پڑواتے ہیں اسی کی ہاتھ سے۔ بہرحال یہ سارے اکٹھے ہو کے میرے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آپ کو ساری داستان سنیں، دیکھیں جی آپ کے دوست نے میں تھپڑ مارا ہے، ہمیں اس کا انصاف چاہیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جی بلاؤ ابوبکر کو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا، اے ابوبکر کیا تم نے تھپڑ مارا ہے؟ نعم یا رسول اللہ، میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا ہمارے اللہ کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی تم نے کہا؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا، گواہ پیش کرو۔ اس کے سارے ماننے والے اس کے تھے، ان سب نے گواہی دے دی جی ہمارے اس عالم نے یہ نہیں کہا، فخاص نام تھا اس کا۔ جب یہ سنا تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ابوبکر میں مانتا ہوں تو صدیق ہے، کیوں نبی علیہ السلام نے لقب دیا تھا صدیق کا۔ تو آپ نے فرمایا میں مانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن میں ظاہر کا مکلف ہوں، یا تو ابوبکر گواہ پیش کر یا پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب ذرا تصورات میں بندہ جا کے ذرا سوچے تو صحیح، آج کل کا اگر مسلمان ہوتا کیا یہ برداشت کرتا؟ ہرگز نہ کرتا۔ اور ایک بات درمیان مجھے یاد آ گئی، وہ بھی سنا دوں۔ آج کل جی اکثر ہم نا وجد میں جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کاش میں اس دور میں ہوتا تو یہ ہوتا، کاش میں اس دور میں۔ او بھائی میرے اللہ نے جس کو جہاں پہ رکھا ہے وہ ٹھیک رکھا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا نعوذ باللہ اس دور میں پیدا کرنا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر عقیدت اپنی جگہ پہ ہے، اگر ایسے ہو جاتا، اللہ نہ کرے ایسے ہو جاتا، ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے، ہم میرے نبی کے دشمنوں میں شامل ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت اس لیے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا اور تمہارا رب حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کہاں کیسے عطا کرنا ہے، حکیم ہے وہ۔ بات سنا رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، ہاں یہ بات کرنے لگا تھا، آج کا دور کو ہوتا تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ پڑتا، میں نے آپ کا دکھ میں ساتھ دیا، میں نے آپ کے ساتھ ایسے کیا، آج آپ انہی کے سامنے مجھے جھوٹا کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی زبان سے شکوہ ابوبکر کی نہیں نکلا، خاموش ہو گئے اور سر جھکایا اور اللہ سے لو لگائی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور تیرے علاوہ وہاں پہ ہے بھی کوئی نہیں تھا، آج اگر صدیق کو تھپڑ پڑ گیا تو پھر یہ صدیق نہیں ہے، یہ پھر سچا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان پہ قربان جاؤں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ نے میرے لیے قرآن نازل کرنا تھا، مجھے تو یہ تھا کہ ویسے کوئی پیغام آ جاتا، جبرائیل امین پیغام لے آتے، لیکن اللہ رب العزت صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک چوتھا پارہ آخری پاؤں سے پہلا رکوع، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب علیہ السلام کے پاس، اسی جگہ پہ یہودی بھی بیٹھے ہیں، میرے محبوب بھی بیٹھے ہیں، ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جا کے بتا دو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گئے ہم غنی ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب سے کہہ دو صدیق کو تھپڑ نہیں پڑنا چاہیے، صدیق سچا ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے خوشی سے فرمایا ابوبکر تیری صداقت پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لہذا تو سچا ہے، صدیق سچے تھے۔
بات سنا رہا تھا، شرافت میں بھی یا اللہ، عبادت میں بھی یا اللہ، صداقت میں بھی یا اللہ، اور شجاعت میں بھی یا اللہ، بہادری میں بھی بڑے یا اللہ تھے۔ مکی دور تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھوڑے سے مسلمان تھے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام علل اعلان مکے کے اندر گزرتے ہوئے جاتے، لوگوں کہتے یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ علل اعلان میرے محبوب آواز لگاتے جاتے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کہتے جاتے، لوگوں کو آواز لگاتے جاتے۔ اب مکے کے سرداروں کو غصہ آیا، یہ خود آئے، نبی علیہ السلام پہ ظلم و ستم شروع کیا۔ ادھر سے ابوبکر صدیق گزر رہے تھے، 24واں پارہ دوسرا پاؤ، کہنے لگے جب دیکھا نا میرے نبی علیہ السلام کی طرح یہ کافر بڑے ہیں، اونچی آواز میں کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم کیوں ان کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک اکیلا تنے تنہا سب کچھ کرنے والا ہے، تم کیوں ان کو مارتے ہو؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق دوڑ کے آئے، میرے نبی علیہ السلام نیچے تھے، ابوبکر اوپر لیٹ گئے ہیں، صحابہ جو تھوڑے سے تھے انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کو نیچے سے نکالا اور لے کے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق پر اتنا ظلم کیا انہوں نے، اتنا ظلم کیا کہ ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے، اتنے زخم آئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ ابوبکر صدیق کچھ بول نہ سکے۔ اب قبیلے والے آئے، انہوں نے اٹھایا، ابوبکر صدیق کو گھر لے گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو اب قبیلے والے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اگر انہوں نے ابوبکر کو مار دیا، ابوبکر فوت ہو گئے تو ہم ان سے دیت بدلہ لیں گے، دیت نہیں لیں گے۔ اور ادھر ماں سرانے کھڑی ہے دودھ ہلدی لے کے، کب میرے بیٹے کو ہوش ہے میں دودھ پلاؤں۔ اب قربان جاؤں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا نا، قبیلے والے بھی بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر زخموں سے چکنا چور تھے، آنکھیں کھلی تو ماں سرانے دودھ لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی نا تو ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو، اس سے تمہارے زخموں کو آرام ملے گا۔ قربان جاؤں، ابوبکر صدیق کہنے لگے اماں مجھے پہلے میرے یار کا سنو کیا حال ہے۔ اب قبیلے والے بھی بیٹھے تھے، اب قبیلے والے غصے ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیفیں آئی ہیں، پھر اسی کا نام لے رہے ہیں، لہذا غصے میں اٹھ کے چلے گئے قبیلے والے۔ لیکن قربان جو ماں نے اصرار کیا بیٹا دودھ تو پی لے پہلے، کہ نہیں اماں پہلے مجھے میرے دوست کا سناؤ، میرے محمد کا سناؤ کیا حال ہے۔ جب یہ کہا نا تو ماں کی آنکھ، ماں تو ماں ہی تھی، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بھلا مجھے کیا خبر تیرے دوست کی، بیٹا تو دودھ پی لے۔ کہنے لگی اماں یہ زخم جو ہے دودھ پینے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ میرے محمد کی دیدار سے ٹھیک ہوں گے۔ اماں مجھے اپنے محمد کے پاس لے چل، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا بیٹا مجھے نہیں خبر تیرے محبوب کدھر ہے۔ تو فرمانے لگے اماں فلاں محلے میں ام جمیل نامی عورت رہتی ہے، اس کے پاس جا، وہ تمہیں بتائے گی حضور کہاں پہ ہیں، تو پھر مجھے لے کے چلنا۔ ماں کا نام کتابوں میں سلمہ آتا ہے، لقب ام الخیر آتا ہے۔ ام الخیر گئی ام جمیل کے دروازے پہ، دستک دی اور کہا خیریت سے آئی ہو بہن؟ کہا میرا بیٹا تمہیں پتہ ہے ابوبکر زخمی ہے، پتہ ہے مجھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے محبوب محمد کدھر ہے، وہ ملنا چاہتا ہے۔ ام جمیل کہنے لگی میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، تو کافر ہے، مجھے ابوبکر کے پاس لے چل۔ کہا چل پھر میرے ساتھ چل تم۔ اب لے کے آئی، ابوبکر صدیق کو بتانے لگی، آنکھوں سے اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے ہمارے پاس۔ قربان جو صدیق کا گھرانہ سارا ہی میرے نبی پہ جان نچھاور کرنے والا تھا۔ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے پریشان نہ ہو، میری ماں بھی ہمارا رازدان ہے، راز رکھنے والی ہے، تم بتاؤ۔ کا دار ارقم کے اندر موجود ہے۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ رکھا، اور پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے زخمی تھے، گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دار ارقم میں پہنچے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، اندر سے بلال نے دیکھا کہ ابوبکر آئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ ابوبکر تشریف لائے ہیں۔ میرے محبوب نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، آپ جہاں بیٹھے تھے اٹھے، چل دیے، ادھر سے ابوبکر بھی آ رہے تھے، آپ نے جا کے ابوبکر کو سینے سے لگایا۔ اب ذرا تصور کرو کیا منظر وہ پیش ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ پڑے، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تم میری خاطر اتنے زخم برداشت کر گیا،
میری خاطر اپنے آپ کو تو چکنا چور کر گیا۔ جب یہ سننا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، مجھے سارے درد ہی بھول گئے ہیں، مجھے سارے زخم ہی بھول گئے ہیں۔ اور موقع دیکھا، یہ موقع تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم ہوئے تھے، رحم دل تھے، وجد میں تھے، ساتھ یہ عرض کی یا رسول اللہ یہ میری والدہ میرے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کائنات کے سردار ہاتھ اٹھائیں، اللہ پورے نہ کرے۔ میرے نبی علیہ السلام کو ادھر سے ہاتھ اٹھنے تھے ابوبکر کی والدہ کے لیے، ادھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، ابوبکر صدیق کی والدہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس موقع پہ وہ مسلمان ہو گئے۔ بہرحال میں سنا رہا تھا، عبادت میں بھی اللہ، شجاعت میں بھی اللہ، شرافت میں بھی اللہ، ہر چیز کے اندر ابوبکر صدیق پہلے نمبر پہ آنے والے تھے، اور اتنے احتیاط کرنے والے تھے، اتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ ایک دفعہ ایک خادم آیا، ملازم آیا اور کھانا لے کے آیا ہے ابوبکر صدیق کے پاس، کھانا پیش کیا ہے، بھوک اتنی زیادہ تھی ابوبکر صدیق کو، پوچھنا گوارا نہ کیا، ایک نوالا کھا لیا، کئی دن کا فاقہ تھا، ایک نوالا کھا لیا۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا، خادم جو تھا، حضرت پہلے جب بھی میں آپ کے پاس کھانا لے کے آتا تھا آپ میرے سے پوچھتے تھے یہ کھانا کہاں سے لے کے آئے ہو، آج پوچھا ہی نہیں، آج پوچھا ہی نہیں آپ نے۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، اس پیٹ میں اتنے دن ہو گئے کچھ نہیں گیا، بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی یاد ہی نہیں رہا، تو بتاؤ کہاں سے لائے۔ حضرت میں دور جاہلیت کے اندر دم درود کیا کرتا تھا، جاہلیت کے دور میں جو دم درود ہوتا تھا وہ غیر اللہ کو پکار کے دم کیا جاتا تھا، میں غیر اللہ کا نام لے کے دم کرتا تھا اور ان کو شفا مل گئی راستے سے۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس علاقے سے گزر رہا تھا، ان کا کچھ شادی وغیرہ تھی، انہوں نے مجھے کھانا دیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا۔ اب مشتبہ تھا، حرام نہیں تھا، اور اس موقع کے اوپر جان بچانے کے لیے حرام کھانا بھی جائز ہے۔ اور قربان ہوں، ابوبکر صدیق نے اپنی حلق میں انگلی ڈالی اور بار بار کرنے لگے، الٹی کرنے لگے، اس نوالے کو نکالنے لگے۔ اتنے دن کی بھوک تھی، وہ نوالا کہاں سے نکلتا، پھر بھی کوشش کر کر کے نوالے کو نکالا۔ خادم کہنے لگا حضرت ایک نوالا ہی تو تھا، اگر وہ چلا گیا تھا تو چلو آپ اس کو رہنے دیتے۔ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا، میں نے اپنے مدنی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے جسم کے اندر سے ایک نوالا حرام کا چلا گیا پھر اس سے جتنا جسم بنے گا وہ سارا اللہ جہنم میں اس کو جلائے گا۔ میں ابوبکر یہ نہیں چاہتا میرے ساتھ ایسے ہو۔ اب یہ شان تھے ابوبکر صدیق کی، انشاءاللہ آئندہ جو مفاد بیان کریں گے وما علینا الا البلاغ المبین۔